أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد قال لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا خالق اور سچا ہمارا مالک کے سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کی لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کل عالم ہے، ہمارے آقا و مولا ہیں، اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہیں، اور اللہ کریم تک پہنچنے کا واحد ذریعہ اور واحد وسیلہ ہے۔ الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر اہل سنت کی اس عظیم اور قدیم مرکز میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ حاضر ہو کر آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یقیناً اس مرکز کے ربا اور اس کی ہر اعتبار سے رونقوں کو جنہوں نے جوبن پہ پہنچایا، حضرت قبلہ مفتی سرینگر رضا امجدی صاحب مدد اللہ علی اس پر مبارکباد کے بھی مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو مزید برکت عطا فرمائے اور توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ کراچی شہر کے وہ گورنر کہ جو کراچی کی عوام کے ماشاءاللہ دلوں میں بستے ہیں اور وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں کہ جو واقعتاً اللہ کی رضا کی خاطر خدمت کرنے کا ایک جو عاقل کا ہمیں ہے نا کہ ایسا عاقل جو اللہ کے خوف سے اللہ کی رضا کی خاطر خدمات سر انجام دیتا ہے۔ مجھے گزشتہ رات سے پچھلی جو رات تھی اس میں انہوں نے اپنی کچھ خواہشوں کا بتایا، تو ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، انہوں نے کہا گورنر صاحب ان باتوں کو آپ میڈیا پہ کیوں نہیں لے کے آتے، ان باتوں کو اپنی ان کاوشوں کو آپ بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو ان کا جملے نے میرا دل خوش کر دیا، کہا یہ میں اللہ کی خاطر کرتا ہوں، لوگوں کو بتانے کی خاطر نہیں۔ اللہ تعالیٰ گورنر صاحب کو بہت برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سے جو خدمت لے رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع عطا فرمایا خدمت کا۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ایک ریاستی نمائندہ کرے تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں کر رہا، یہ اس کی ذمہ داری ہے کرنا۔ اگر کوئی کسی چیز کی تنخواہ لے رہا ہے کہ میں نے یہ کرنی ہے، اگر وہ کرے گا تو ہم کہیں گے اس کی ڈیوٹی ہے کرنا، اس کی ذمہ داری ہے، نہیں کرے گا تو کیا کرے گا، کوئی احسان تھوڑا کر رہا ہے۔ لیکن یہ جتنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں یہ ان کی اوپر کسی نے لازم نہیں کیا، یہ سب کچھ فقط اللہ کی رضا کی خاطر اور مخلوق خدا کی خدمت کی خاطر اپنے پرسنل وسائل سے، اپنے پرسنل ذرائع سے یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ یقیناً اس کراچی شہر کا بچہ بچہ ان کے لیے دعا گو ہے اور دعا گو رہنا چاہیے۔ گورنر صاحب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کی توفیقات خیر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو اسی طرح مزید خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی اہل سنت حضرت قبلہ مفتی عامر صاحب مدد اللہ علی بھی تشریف فرما ہے۔ یقیناً یہ مرکز جہاں قائد اعظم محمد علی جناح کے اعتبار سے ذکر کیا مفتی سہیل رضا امجدی صاحب قبلہ نے، اس اعتبار سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ ان کو بھی یہاں آنے کا موقع ملا۔ عید الفطر کی نماز انہوں نے یہاں پڑھی، اور اس مرکز سے میری ایک قلبی محبت کی وجہ یہ بھی ہے کہ عقائد اور نظریات میں ہمارے امام اور پیشوا امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں مفتی صاحب نے بتایا کہ جب وہ حج کے سفر پہ جا رہے تھے، جب یہاں قیام ہوا تو انہوں نے بھی اس مسجد میں نماز ادا کی تھی۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت ہمارے امام ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے رہبر ہیں، تو الحمدللہ وہ بھی یہاں تشریف لائے تو اس مسجد میں وہ بھی یقیناً برکات موجود ہیں۔ یاد رکھیے میں نے تھوڑی دیر آپ سے کلام کرنا ہے، پھر گورنر صاحب انشاءاللہ
نماز جمعہ سے پہلے آپ سے گفتگو فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ہم جب حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کو اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا، اتنی شانیں عطا فرمائی کہ کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں جس سے حضور کے مقام کو ناپا جا سکے، جس سے حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا اندازہ لگایا جا سکے۔ بس ساری زندگی بھی کوئی اگر حضور علیہ السلام کی صفت و ثنا کرے، میں نے اعلیٰ حضرت کا نام لیا، اعلیٰ حضرت ہمارے رہنما بھی ہیں، ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے۔ پوری امت مسلمہ کے لیے رول ماڈل حضور علیہ السلام کی ذات ہے، لیکن حضور تک پہنچنے کے لیے بھی رول ماڈل چاہیے نا، اس رستے پہ چلنے کے لیے بھی رول ماڈل چاہیے۔ میرے لیے امام احمد رضا ایک رول ماڈل کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب ساری زندگی حضور کی شان کو بیان کیا نا، کبھی آپ ہدایت بخشش ہی پڑھتے ہیں، کبھی آپ فتاوی رضویہ کو دیکھیں، اس میں جس طرح عقائد کو بیان کیا، حضور علیہ السلام کی شان سے متعلق عقائد پر اگر لوگوں نے کلام کیا تو ان کو جب اعلیٰ حضرت جواب دیتے چلے گئے، پھر حضور علیہ السلام کی مدح و ثنا بیان کرتے چلے گئے۔ ہر اعتبار سے ساری زندگی کام ہی یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی شانوں کو بیان کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو بیان کرنا، لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنا۔ لیکن آخر میں اعلیٰ حضرت نے کمال کیا، کہا ساری زندگی حضور کی ثنا کی ہے، لیکن آخر میں بھی پریشان ہو کے یہ کہہ رہا ہوں، یا رسول اللہ سب کچھ جو کہہ سکتا تھا کہہ لیا، لیکن آج بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی شان بیان کرنے کا حق ادا کر دیا۔ آج بھی احمد رضا بے بسی کے عالم میں یہ کہتا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ دے کہ سب تیرے ثناخواہ کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ میرے امام نے قلم توڑ دیا، کہا لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ نے بے شمار شانیں عطا فرمائی ہیں، اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ جن کا احاطہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے کوئی قلم ایسا بنایا ہی نہیں ہے جس سے مخلوق کے لیے کوئی ایسا قلم ہے ہی نہیں، مخلوق میں کسی کے پاس کوئی ایسا قلم ہے ہی نہیں جس سے کما حق ہو حضور علیہ السلام کی عزت بیان ہو سکے، اور مخلوق میں کسی کی زبان ایسی ہے ہی نہیں جو کما حق ہو حضور علیہ السلام کی عزت کو بیان کر سکے۔ بس بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اب حضور علیہ السلام کی اتنی شانوں میں سے ایک اہم ترین شان یہ بھی ہے کہ گورنر صاحب جب ہمارے اکابر بیٹھتے ہیں، میں نے اپنے پیر و مرشد کو دیکھا، اور اہل سنت کے جتنے اکابر ہیں یا اہل اسلام جب پوری دنیا میں، یہ تو کراچی ہے، یہاں لوگوں کے مسلم کنٹری میں مسائل اور ہوتے ہیں، انٹرنیشنلی جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں، میری کنورٹڈ مسلم سے ملاقات ہوتی ہے، کنورٹڈ مسلمز کے ساتھ میرا ڈائلاگ ہوتا ہے، جب کوئی ملتا ہے، میں انٹرنیشنلی ٹریول کرتا ہوں جب خدمت دین کی خاطر، تو میری کوشش ہوتی ہے گورنر صاحب کہ میں کنورٹڈ مسلمز کو ڈھونڈوں، ان سے ملوں اور ان سے پوچھوں کہ بتاؤ تم نے اسلام کیوں قبول کیا، اور جب تم نے اسلام قبول کیا تو تم نے اگر تقابلی جائزہ لو تو اسلام کو دیان عالم میں کس طرح مختلف پایا۔ تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، تو گورنر صاحب ہمارے پاس یہ مجھے نان مسلمز نے بھی کہا کہ یہ ایک ہم نے اہم ترین چیز دیکھی حضور علیہ السلام کی سیرت کی اہم ترین چیزوں میں سے ایک چیز یہ کہ اگر مسلمان کسی مسلم اسکالر کے پاس لیڈر کے پاس کوئی اسلام سیکھنے آتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کو دیکھو، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ کوئی پوچھے بھی نماز کیسے پڑھنی ہے، ہم کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھو، یہ تو سمجھ آتا ہے۔ کوئی احکام شریعت میں سے کچھ پوچھے، ہم اس سے کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھو، یہ تو سمجھ آتا ہے، نبی ہے انہی سے سیکھنا ہے۔ لیکن کہاں ہم حیران اس بات کے ہوتے ہیں، اگر کوئی ڈاکٹر آئے وہ کہے کہ میں نے اچھا ڈاکٹر بننا ہے، اسے جواب ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ لو۔ اگر کوئی سائنٹسٹ آئے وہ کہے میں نے اچھا سائنٹسٹ بننا ہے، ہم کہتے ہیں اگر تحقیق کے دروازے اپنے ذہن کے لیے وہ کھولنا چاہتے ہو کہ دنیا وہ شہر میں مبتلا ہو جائے تو مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت پڑھ لو۔ یہ صرف ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تو معجزہ ہوگا، ہم نالج گین کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اگر نالج چاہتے ہو، اگر وزڈم دیکھنا چاہتے ہو اپنی فیلڈ میں، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ تو تحقیق کس کو کہتے ہیں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھ لو۔ حضور کا علم اور معجزات تو ہے ہی ہے، لیکن یہاں میں حضور علیہ السلام کا جو علم ہے، حضور علیہ السلام کا جو ویژن ہے، حضور علیہ السلام کا جو وزڈم ہے، جس کی دنیا دیوانی ہوئی ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی ہمارے پاس جج آئے کہ میں اچھا جج بننا چاہتا ہوں،
تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھ لو. کوئی وکیل آئے کہ میں لوگوں کو صحیح سے سمجھنا چاہتا ہوں اور حقیقت انصاف کی عملی تصویر دیکھنا چاہتا ہوں, ہم کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھ لو. کوئی جو اگر ہمارے پاس پولیٹیشین آ جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر واقعتاً سیاست صحیح سے کرنا چاہتے, پولیٹکس ایسی کرنا چاہتے ہو جس سے تم اپنی ریاست کو بلند قوم بناؤ, اپنی قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہو, حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھ لو. کوئی ڈیفنس پالیسی کا ہمارے پاس جرنل آئے تو ہم کہتے ہیں سپہ سالار اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھو. اگر ہمارے پاس کوئی فیملی پلاننگ والے ہیں کہ بھائی باپ کو کیسے رہنا ہے, بیٹے کو کیسے رہنا ہے, شوہر کو کیسے رہنا ہے, بیوی کو کیسے رہنا ہے, ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھ لو. اگر ہمارے پاس دنیا کے کسی شعبے کا مطلب اکانومسٹ آئے کہ میں اکانومی کو سمجھنا چاہتا ہوں, دعا کریں کہ میں اکانومسٹ اچھا بن جاؤں, ہم کہتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں لیکن اگر بہترین اکانومسٹ بننا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھ لو. ہم مسلمان اپنے آقا علیہ السلام کا نام خالی تعویذ کے طور پہ گلے میں لٹکانے کو نہیں دیتے, بلکہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام لوگوں کو پڑھ دو اپنے شعبے کے بارے میں, لیکن جب ہمارے نبی کو پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا ویژن کس کو کہتے ہیں, تمہیں پتہ چلے گا علم کس کو کہتے ہیں, تمہیں پتہ چلے گا وزڈم کس کو کہا جاتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے دنیا کے ان تمام شعبات جو میں نے نام لیا اور اس سے زیادہ جتنے شعبات ہیں دنیا میں, جس بندے جس فیلڈ کا بھی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا ہے اپنی فیلڈ کے متعلق وہ آغوش حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ساری تعلیمات اس کی رہنمائی کرتی نظر آ رہی ہیں. ہر شعبے میں میرے آقا علیہ السلام کی سیرت اتنا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, مکمل ضابطہ حیات ہے, ہر چیز میں اتنی کامل اور تفصیلی رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ جس واک آف لائف کا بندہ, شعبات زندگی میں سے جس شعبے کا بندہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے گا اس کو اپنے شعبے کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام کی سیرت کی بھرپور رہنمائی ملے گی. ہم تمام مذاہب کا جو ہے گورنر صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, یہ پورے ملک کے گورنر ہیں, اس ملک میں رہنے والے ہر مسلک اور ہر مذہب کے گورنر ہیں, پورے ملک کی عوام کے گورنر ہیں. ہم جو ہے کسی پہ لان تان نہیں کرتے, کسی پہ تنقید نہیں کرتے, لیکن اپنے آقا علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے ہم یہ الحمدللہ سر اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب ہمیں ہفتے میں ایک بار یا دن میں 5 بار یا دن میں ایک مرتبہ عبادت گاہ میں گزار کے ایک رسم کروا کے بھیج نہیں دیتا کہ بس مذہبی ذمہ داری پوری ہے, اب بازار میں جیسے بیٹھنا ہے بیٹھو, دنیا میں جیسے رہنا ہے رہو. نہیں, ہمارا دین جب ہمیں بلاتا ہے تو ہمارے زندگی کے جس شعبے سے ہم تعلق رکھتے ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس شعبے کے بارے میں بھی اتنی خوبصورت تعلیم دیتے ہیں کہ اگر وہ اس رستے میں چلے تو اپنے شعبے میں اس سے کامیاب انسان نہیں ہو سکتا. تاجر میرے نبی علیہ السلام کے انداز تجارت کو دیکھا جو حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے مثال قائم فرمائی, اور تاجر کے لیے جو حضور علیہ السلام نے اصول بیان فرمائے. خدا کی قسم جو میرے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستے پہ تجارت کرے گا, بتائے ہوئے رستے پہ حکومت کرے گا, یا بتائے ہوئے رستے پہ جو میں نے جو شعبات کے نام لیے یا اس سے زیادہ کئی شعبات میں چلے گا, صرف دینی اعتبار سے نہیں دنیاوی اعتبار سے بھی وہ اتنا کامیاب نظر آئے گا کہ اس کی مثال نہیں نظر آئے. حضرت میرے نبی علیہ السلام کا جو مدرسہ, جو اسکول تھا, جو حضور علیہ السلام اور دنیا کا پہلا بورڈنگ اسکول ہے جو جس کو صبح کا کبوترا کہا جاتا ہے, اصحاب صبح, میرے نبی علیہ السلام نے دنیا کا پہلا جو ہے وہ بورڈنگ اسکول جس کا قیام فرمایا. میرے آقا علیہ السلام کے اس مدرسے سے نکلنے والا کیا صرف مسجد کا خطیب بنتا تھا, کیا صرف مبلغ بنتا تھا, کیا صرف مفتی بنتا تھا؟ نہیں, مفسرین صحابہ بھی اسی مدرسے سے آئے, محدثین صحابہ بھی اسی مدرسے سے آئے, علماء صحابہ تمام صحابہ عالم ہیں, لیکن جو فتویٰ دینے والے فقہا تھا وہ بھی اسی مدرسے سے آئے, گورنر بھی اسی مدرسے سے آتے تھے, اس کے حاکم بھی اسی مدرسے سے آتے تھے, چیف جسٹس بھی اسی مدرسے سے آتا تھا. یعنی میرے آقا علیہ السلام کی تعلیمات صرف نماز, روزہ, حج کیسے کرنا ہے یہی نہیں بیان کرتی تھی, تمام شعبات کا زندگی کا احاطہ جو ایک ذات کرتی ہے اس ذات کو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا. جب انسان عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے, دنیا کے تاریخ رستوں میں گم جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, تعلیم حاصل کر لیتا ہے, زیر کفالت ہوتا ہے, جب سر پہ ذمہ داری پڑتی ہے, گھر سے باہر نکلتا ہے,
تمام طرف سے اس کو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, اس رستے پہ آؤ تو کامیاب ہوگے, اس رستے پہ آؤ تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی. انسان دنیا کے تاریخ رستوں میں گم جاتا ہے, گنجلا جاتا ہے کہ میں کس رستے پہ جاؤں تو میں کامیاب ہوں گا, کیا کروں تو کامیابی ملے گی. جب انسان دنیا کے تاریخ رستوں میں گم ہو جاتا ہے, اسے کامیابی کا رستہ میں کنفیوژن ہو رہی ہوتی ہے, وہ اللہ کی طرف نظر اٹھاتا ہے, اے میرے خالق تو مجھے بتا میں کس رستے پہ جاؤں تو مجھے کامیابی ہوگی. اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے تجھے کامیاب انسان بننا ہے؟ انسان کہتا ہے ہاں یا اللہ. تجھے دنیا میں بھی کامیابی چاہیے؟ ہاں یا اللہ. دنیا میں عزت شہرت اور دولت بھی حلال راستے سے کمانا چاہتا ہے؟ ہاں یا اللہ. دنیا میں بھی تجھے عزت اور شہرت اور مال درکار ہے؟ ہاں یا اللہ. ایٹ دی سیم ٹائم تو اچھا مسلمان بھی بننا چاہتا ہے؟ ہاں یا اللہ. اچھا تاجر بھی بننا چاہتا ہے؟ یا اللہ بننا چاہتا ہوں. اچھا باپ, اچھا بیٹا, اچھا شوہر بھی بننا چاہتا ہے؟ یا اللہ بننا چاہتا ہوں. دنیا کی ہر کامیابی تجھے چاہیے؟ ہاں یا اللہ دنیا کی ہر کامیابی مجھے چاہیے. دین میں بھی کامل ہونا چاہتا ہے؟ ہاں یا اللہ دین میں بھی کامل ہونا چاہتا ہوں. اچھا مرنے کے بعد قبر میں بھی عذاب سے بچنا ہے؟ ہاں یا اللہ قبر میں بھی عذاب سے بچنا ہے. قیامت کے دن جنت میں بھی جانا ہے؟ ہاں یا اللہ جنت میں بھی جانا ہے. اللہ فرماتا ہے اگر یہ ساری کامیابیاں تجھے درکار ہے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, جاؤ محمد رسول اللہ کو رول ماڈل بنا لو, ان کے نقش قدم کو فالو کرو, دنیا کی ہر کامیابی تمہارے قدم چومتے چلی جائے. یہ میرے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. اچھا جب ہم سیرت کہتے ہیں نا تو اس سے مراد حضور علیہ السلام کے اقوال, حضور علیہ السلام کے افعال, حضور علیہ السلام کے عادات, حضور علیہ السلام کے اقوال تمام جو ہے وہ سیرت میں شامل ہوتے ہیں. اور حضرت سوری صاحب مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی ایک ایک چیز کو محفوظ رکھا ہے. ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی محفوظ رکھا ہے. میرے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی ایک ایک چیز محفوظ ہے. اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں, بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں, بعض کے نام باقی ہیں اور بعض کے چند کام باقی ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں آج سے 100 سال پہلے اس صوبے کا وزیر اعلیٰ کون تھا, آپ کو نام یاد نہیں ہوگا. اگر میں پوچھوں آج سے 150 سال پہلے یہاں پر وزیر اعظم کون تھا, آپ کو نام یاد نہیں ہوگا. بڑی بڑی ریاستوں کے نام لیتا چلا جاؤں میں اس وقت اور بولوں کوئی گوگل نہیں کھولے گا, اور مجھے بتاؤ 200 سال پہلے فلاں ریاست کے بادشاہ کا کیا نام تھا, کسی کو نام یاد نہیں ہوگا. کوئی یہاں پر کھڑے ہو کر نام نہیں بتا سکے گا. چلو یہ تو دنیا کے لوگ ہیں, آپ مجھے بتائیے اگر میں یہاں پر کسی سے بولوں, اگر دنیا میں کوئی کسی سے امپریس ہو جاتا ہے, بولے کوئی بھی میں نے سکندر اعظم بننا ہے, اس نے پوری دنیا میں حکومت کی تھی, ہم بولے کہ بہت اچھی بات ہے, آپ سکندر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہو. لیکن اگر وہ کہے کہ میں نے کھانا بھی ویسے کھانا ہے جیسے سکندر اعظم کھاتا تھا, ہم بولیں گے دماغ خراب ہے. یہ کس کو انٹرسٹ اس سے کہ وہ کھانا کیسے کھاتا تھا, یہ کسی نے نہیں لکھا. وہ کہے میں نے پانی بھی ویسے پینا ہے جیسے سکندر اعظم پیتا تھا, ہم بولیں گے یہ کوئی بات ہے کرنے والی. سکندر اعظم پانی کیسے پیتا تھا, کسی کو اس سے کیا تعلق ہے. کوئی آئنسٹائن سے بہت متاثر ہو سائنٹسٹ, وہ کہے کہ میں نے زندگی کا ایک ایک قدم ایسے اٹھانا ہے جیسے آئنسٹائن اٹھاتا تھا, ہم بولیں گے دماغ کا علاج کرو بھائی. اس کی سائنس کی ریسرچ تو موجود ہے, وہ اٹھتا کیسے تھا, بیٹھتا کیسے تھا, کھاتا کیسے تھا, پیتا کیسے تھا, کسی کو کیا غرض لگے. چلو یہ تو عام بندگان خدا ہے. بڑے بڑے جلیل القدر شخصیات دنیا میں گزری ہے. حضور علیہ السلام سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے ہیں. بعض کے نام لوگوں کو پتا ہے اور جتنوں کے نام پتا ہے ان کی بھی مکمل سیرت نہیں پتا. ان کی زندگی کا ایک واقعہ, 2 واقعہ, 4-5 واقعہ اور 4-5 باتیں پتا ہوں گی. چند باتیں پتا ہوں گی ان کی بھی جن کے نام پتا ہے. اگر کوئی کہے کہ میں پوری زندگی ویسے گزارنا چاہتا ہوں جیسے ان انبیاء علیہ السلام نے گزاری, تو پوری زندگی گزارنے کے لیے موجود رہی. 4-5 باتیں موجود ہوں گی, چند باتیں موجود ہوں گی, چند عادات مبارکہ ان کی موجود ہوں گی. وہ تمام عزتوں کے لائق ہے اور تمام کی عزت ہم پہ فرض ہے. لیکن میں قربان نہ جاؤں سیرت مصطفیٰ پر, میں قربان نہ جاؤں عصمت مصطفیٰ پر. آج سے 100 سال پہلے دنیا کے کسی خطے کا بادشاہ کون تھا, اگر میں سوال کروں تو کسی کو نہیں پتا ہوگا. لیکن آج سے 1450 سال پہلے میرے نبی کھانا کیسے کھاتے تھے یہ بھی محفوظ ہے. میرے نبی پانی کیسے پیتے تھے یہ بھی محفوظ ہے. میرے نبی ہاتھ کیسے دھوتے تھے یہ بھی محفوظ ہے. میرے نبی نالین کیسے پہنتے تھے یہ بھی محفوظ ہے. میرے نبی چلتے کیسے تھے, اٹھتے کیسے تھے, بیٹھتے کیسے تھے, لیٹتے کیسے تھے, سوتے کیسے
نبوت سے پہلے قانون کیسے نافذ کیا، یہ سب کا سب آج موجود ہے۔ ابے یہ تو یہ ہے، میں پھر کہتا ہوں دنیا کے بڑی سے بڑی ریاست کا اگر ابھی میں نام لوں اور یہاں پر 5 لاکھ روپیہ انعام اناؤنس کروں اور کہوں بتاؤ 700 سال پہلے ایگزیکٹ مجھے کوئی سرچ کے بغیر بتائے ادھر کا بادشاہ کون تھا، تو مسجد میں کوئی نہ بتا سکے گا، لیکن دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ اور پوچھو محمد رسول اللہ کی مسجد میں آذان کون دیتا تھا، بچہ بچہ بلال حبشی کے نام پہ نغمے الاپتا نظر آئے۔ جب حضور کی بات ہو رہی ہو تو صرف حضور کے نعرے لگایا کرو، اور دربار کا نعرہ لگانا ہے تو مدینہ شریف کا نعرہ لگایا کرو، جس کے صدقے سے قائم ہے ہر آستان، جس پہ قربا ہے تقدیس کون و مقام، آستانے تو بے شک بہت ہے مگر وہ کرم آفری آستان ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جدھر میرے آقا نعمت، میرے امام، میرے ہادی و رہنما، میرے پیشوا، امام اہل سنت امام محمد رضا خان کی تشریف لائے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ سکھایا ہے اگر اپنی بات کرنی ہو نا تو اپنے نغمے نہ الاپو، اگر اپنی بات اپنی تعریف کروانے کا شوق بھی آ جائے تو یہ کہو کیسے آقاؤں کا بندہ پردا۔ بولو نا یار، یہاں سارے اعلیٰ حضرت والے بیٹھے ہیں، ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو کیسے آقاؤں کا، مزہ آ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت والا ہاتھ اٹھائے، اعلیٰ حضرت والا ہاتھ اٹھائے اور میرے ساتھ کہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول مارے میری سرکاروں کے۔ آخری 1 منٹ میں جس میں نے اپنی بات کو ختم کرنا، صرف یہ نہیں کہ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ محفوظ ہے، بلکہ آج 1.5 ارب کے قریب لوگ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، اس پہ ایک پوری سویلائزیشن قائم ہے اور دنیا یہ ماننے میں مجبور ہو رہی ہے۔ اس دنیا میں جتنے انداز حیات موجود ہیں، سب سے بہترین انداز میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری جملہ یہ کہوں گا، میرے نبی کو کوئی کسی بھی اعتبار سے دیکھ لے، تجارت تو کرتے ہو نا، یہاں تاجر بیٹھے ہیں، یہ تاجر ہے، زیادہ تر یہاں پر کام کرنے والے لوگ ہیں اس مسجد میں تو جمع ہے۔ کبھی میرے نبی علیہ السلام کا انداز تجارت پڑھو، میرے نبی علیہ السلام نے جو انداز تجارت بیان فرمایا اور پھر اس پر عمل کر کے دیکھو تمہیں کتنی کامیابی ملتی ہے۔ آخری بات، گورنر صاحب تشریف فرمائے، میرے نبی علیہ السلام نے اس دنیا کو جو تحفے دیے ان میں سے بڑے تحفوں میں سے ایک تحفہ یہ بھی ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے ایک ایسا عادلانہ نظام قائم کر کے دکھایا جہاں عدل و انصاف کی خالی بات نہیں ہوتی تھی بلکہ اس کی اپنی تصویر نظر آتی تھی، عملاً عدل و انصاف نظر آتا تھا۔ اور میرے نبی علیہ السلام کو گورنر صاحب ایز اے جج، ایز اے قاضی، ایز اے منصف اپنے تو اپنے ہیں غیر بھی مانا کرتے تھے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس کی تفسیر بھی پڑھ لیجئے، اس کا شان نزول بھی پڑھ لیجئے، مفسرین نے جو لکھا۔ اور بھی واقعہ، ایک دفعہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا سوشل لائف کے تعلق میں، دینی مسئلے میں نہیں، سوشل لائف پہ ایک ڈسپیوٹ ہو گیا، ایک اختلاف ہو گیا۔ جو مسلمان تھا اس نے کہا کہ چلو کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں جو تم یہودیوں کا بڑا ہے، اس سے فیصلہ لے لیتے ہیں۔ اس یہودی نے جواب دیا، اس کو کہتے ہیں لیڈر، اس یہودی نے جواب دیا گورنر صاحب کہ اگر انصاف چاہیے تو ہمارے یہودیوں کے بڑے کے پاس اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے، مدینے میں ہی محمد رسول اللہ رہتے ہیں، چلو ان کے پاس چلتے ہیں، جو فیصلہ وہ کریں گے وہ مجھے قبول ہوگا۔ لیڈر اس سے کہا جاتا ہے، رہنما اس سے کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ دونوں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے مسئلہ سنا، سوشل لائف کا مسئلہ تھا، حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا کیونکہ وہ اس معاملے میں ٹھیک تھا، سوشل لائف کا مسئلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گورنر کامران جاسوری صاحب، یہ یاد رکھیے گا، ہم کبھی بھی آپ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں، خوش آمد کے قائل نہیں ہیں، خوش آمد نہیں کرنی چاہیے۔ خوش آمد وہ کہتے ہیں جس میں کوئی خوبی نہ ہو، زبردستی اس میں وہ خوبی مسلط کی جا رہی ہو، اسے خوش آمد کہا جاتا ہے، کسی صورت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر خوبی کسی میں ہو اور اس کو بیان نہ کیا جائے تو یہ بھی ایک بخیل آدمی کی نشانی ہوتی ہے۔ گورنر کامران جاسوری صاحب
جس خوبصورتی کے ساتھ آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جس دل کے ساتھ آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، میں نے پہلے بتایا یہ سب کچھ کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ جائیں بس افتتاح کریں، فیتے کاٹیں، مجلسوں کی صدارتیں کریں، اور جو ہے وہ دن میں ایک دفعہ یا ہفتے میں ایک دفعہ کوئی بلائے تو درگاہ کی صدارت کر دے تو وہ ذمہ داری ان کی پوری ہو جاتی ہے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ خالصتاً اللہ کی محبت میں، مخلوق خدا کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بالخصوص اپنی تائیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، تو یقیناً یہ باقی حضرات کے لیے بھی رول ماڈل ہے کہ جو اگر پرسنلی بندہ اتنی خدمات سر انجام دے سکتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ باقی مواقع دے، باقی اختیارات دے تو اس میں کتنی انسان وسعت پیدا کر سکتا ہے۔ گورنر صاحب جس طرح تعلیم کو عام کر رہے ہیں، گورنر صاحب جس طرح، ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی کو 500 روپیہ دے دو، اور ایک ہوتا ہے کسی کو 500 روپے کی کوئی ایسی چیز لگا دو جس سے وہ کمانا شروع کر دے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ راشن دے رہے ہیں، بلکہ وہاں پر اپنے یونیورسٹی جو انہوں نے گورنر ہاؤس کو بنا رکھی ہے اس میں نوجوانوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ جو ہے کسی جگہ راشن دینے کے لیے ساری زندگی نہ لگا سکے، بلکہ وہ راشن بانٹنے والوں میں سے بن جائے تعلیم حاصل کر کے۔ پھر یہ جس طرح کراچی شہر میں اگر انہیں یا سندھ میں کوئی بتا دے، کوئی کہے نہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے اور پھر یہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے میرے سر مصیبت پڑ گئی، کوئی کہے نہیں، ان کو خود پتہ چل جائے کہ کہیں کوئی تکلیف میں ہے، کہیں کوئی مصیبت میں ہے، یہ گورنر ہاؤس اٹھتے ہیں اور جا کے اس کی مشکل کو حل کرتے ہیں۔ میں ایک دفعہ رات 2 بجے گیا تو میں سمجھا کوئی جلسہ ہو رہا ہے، گورنر صاحب باہر کھڑے ہیں، میں نے کہا حضرت خیر تو ہے، آپ رات کے اس ٹائم باہر، وہاں ایک مجمع لگا ہوا تھا، اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوئی سنتا نہیں، رات کے اس وقت اگر یہ پریشانی میں آ کے بیل بجائے میں موجود ہوں تو میں خود باہر آ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ گورنر کامران رسولی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔